صدام حسین جو کہ عراق کے صدر اور آرمی چیف رہ چکے تھے، انہیں پھانسی دینے کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر سن 2006 کو عوام کے سامنے پھانسی دی گئی۔ جب انہیں پھانسی دینے کے لیے سامنے لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ تو ایسے سن 2006 کو ایک بڑے اور طاقتور حکمران کا خاتمہ ہوا۔ ایک ایسا شخص اگلے جہان چلا گیا جس نے 2 ممالک سے جنگ کی، ایک ایسا شخص جس نے عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی لیکن بعد میں خود ایک سازش کا شکار ہو گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی پھانسی پر اس کے اپنے ہی لوگ خوشیاں منانے لگے؟ ایک ایسا شخص جس کے جانے کے بعد اب تک اس کا ملک سنبھل نہیں پایا۔ تو آج کی یہ کہانی ہے صدام حسین کی۔ صدام حسین ایک کسان کا بیٹا تھا جو کہ عراق کے ایک شہر تکریت کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ ملک کے غریب ترین علاقوں میں سے ایک تھا اور صدام خود بھی غربت میں پلا۔ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور چھوٹی سی عمر میں ہی یہ اپنے چاچا کے پاس بغداد چلا گیا۔ صدام جب 20 سال کا ہوا تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر انقلابی بیعت پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جس کے ارکان کی تعداد تقریباً 300 تھی۔ صدام حسین کے پولیٹکس جوائن کرنے کے تقریباً 1 سال بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1959 میں صدام نے عراقی صدر کو قتل کرنے کی ایک ناکام کوشش میں حصہ لیا اور بعد میں سزا سے بچنے کے لیے وہ ملک سے فرار ہو گیا۔ جب اس کی پارٹی کی حکومت بنی تب وہ واپس اپنے ملک آیا۔ اپنی پارٹی کی حکومت بننے کے 13 دن بعد ہی صدام حسین نے بیرون ملک میں اپنے وزیر اعظم کا قتل کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین نے اپنے وزیر اعظم کا قتل اس لیے کروایا کیونکہ وہ بغاوت میں حصہ لے سکتا تھا۔ اب صدام حسین عراق کا دوسرا طاقتور ترین آدمی بن چکا تھا۔ صدر ایک بوڑھا آدمی تھا اور پردے کے پیچھے تمام کام صدام حسین کروا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ صدام حسین عراقی فوج میں جنرل بن گئے۔ 1979 میں صدام حسین نے صدر کو استعفا دینے پر مجبور کر دیا اور خود حکومت سنبھال لی۔ اب صدام عراق کے صدر اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی تھے۔ ان کے پاس اس وقت بہت زیادہ پاور تھی۔ انہوں نے اپنے خلاف پیدا ہونے والی ہر ایک سازش کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ختم کر دیا۔ صدر بننے کے 6 دن بعد 22 جولائی 1979 میں صدام حسین نے اپنی پارٹی سے 68 ممبرز کو غدار ڈکلیئر کر کے اریسٹ کروا دیا اور پارٹی سے ان کی ممبرشپ ختم کر دی۔ 1980 میں صدام نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ایران کے صدر امام خمینی تھے۔ ایران نے صدام حسین کے اس حملے کا بھرپور جواب دیا اور یہ جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہی اور 1988 میں دونوں ممالک نے جنگ بندی کو قبول کر لیا۔ باوجود اس کے کہ صدام حسین کو اس جنگ سے بہت نقصان ہوا، صدام حسین اپنی آرمی کو بڑھاتا رہا۔ اس کے بعد صدام حسین نے کویت سے اپنا قرضہ معاف کرنے کا کہا لیکن کویت نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اگست 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ کویت پر حملے کے بعد عالمی طاقتیں صدام حسین کے خلاف ہو گئیں۔ عالمی طاقتوں نے صدام حسین سے اپنی فوج کویت سے نکالنے کا کہا لیکن صدام حسین نے کسی کی نہ سنی۔ اس کے بعد عالمی طاقتوں نے عراق کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم لانچ کیا۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد بننے والا دنیا کا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکہ کی نگرانی میں اس فوجی اتحاد نے عراقی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ جنگ ہارنے کے بعد صدام حسین نے دوبارہ کسی کنٹری پر حملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جنوری سن 2002 میں امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے صدام حسین کی حکومت کا تختہ پلٹنے کا عہد کیا۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ صدام حسین کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اس کے بعد مارچ سن 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی امریکہ نے عراق کا تختہ پلٹ دیا۔ اپریل تک امریکہ عراق پر مکمل قابض ہو چکا تھا اور صدر صدام حسین کہیں فرار ہو چکے تھے۔ صدام حسین کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک مشن ریڈ ڈاؤن سٹارٹ کیا۔ سرچ آپریشن بہت تیزی سے چلتا رہا اور آخرکار دسمبر میں امریکہ صدام تک پہنچ گیا۔ صدام حسین اپنے گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں بہت برے طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کے داڑھی اور سر کے بال بہت لمبے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کئی دن سے وہ نہائے نہیں تھے۔ صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ان کا ٹرائل ایک نگران حکومت نے کیا جو کہ امریکہ کی ہی ایک کٹ پتلی تھا۔ عدالت نے صدام حسین کو بہت سے جرائم میں ذمہ دار قرار دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی۔ صدام حسین نے اپنے خلاف ہر جرم کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ تمام جرائم امریکن صدر جارج بش نے کیے ہیں۔ ٹرائل کے دوران جب ایک جج نے
सदाम हुसैन से अपना इंट्रोडक्शन करवाने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम एक इराकी हो, तुम मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं इराक का सदर हूँ। उनके ट्रायल के दौरान जब एक जज ने उन्हें साबिक सदर कहा तो उन्होंने जज को मुखातिब करके कहा कि आईनी तौर पर मैं अब भी इराक का सदर हूँ, मुझे साबिक सदर ना कहा जाए। और आखिरकार अदालत ने सदाम हुसैन को सजाए मौत सुना दी। सजाए मौत के लिए ईद उल अजहा का दिन चूज किया गया। उन्हें 30 दिसंबर सन 2006 को अवाम के सामने फांसी दी गई।